ہم تمام لوگ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، انسان بھی، جانور بھی، پرندے، سب اللہ کا کنبہ ہے۔ ساری جاندار چیزیں جو ہیں وہ اللہ کا کنبہ ہے۔ اس بات کا ہمیں بار بار ثبوت ملتا ہے پر ہمیں یقین نہیں آتا۔ آج ایکچولی جو میں ویڈیو بنا رہی ہوں، آج میں نے آپ کے ساتھ ایک بڑی اسپیشل سٹوری شیئر کرنی ہے۔ دیکھیں، ہم باتیں ایسے کرتے ہیں، ہم انسان ظاہر ہے تو ہم باتیں ایسے کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے کمال کے لوگ ہیں، کہ ہم فلانی جگہ چلے گئے اور پھر وہاں پہ میں نے ایسے کسی کو کچھ کہہ دیا اور پھر یوں ہو گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتفاق سے کسی کی مدد کر دی، ہم نے اتفاق سے کسی کو کچھ دے دیا۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا وہاں پہ ہونا کسی کی دعا کا رزلٹ ہو، یا کسی نے کوئی خاص بات کی ہو، کسی نے اللہ سے کسی خاص بات کی فرمائش کی ہو اور ہم وہاں پہ پہنچے ہوں اور ہم وہ چیز پوری کرنے جا رہے ہوں۔ ہم دیکھیں نا، ہم اپنی فیملی میں دیکھیں کہ ہم اپنی فیملی میں کرتے ہیں کہ کسی کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم اس کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں۔ ہم اپنی فیملی میں جیسے میری بہن نے گھر لیا ماشاءاللہ، تو میں نے کہا کہ چلو اس کی چیزیں کوئی ہیلپ کر دوں، چھوٹی موٹی ایسی چیزیں ہم اپنی فیملی میں کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم غیروں کی چیزیں کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ شاید اتفاق سے ہو گیا ہے، مگر ہم کیونکہ اللہ کی فیملی ہے، ہم جب کسی غیر کے لیے بھی کوئی چیز کر رہے ہوتے ہیں، انہونی کوئی چیز اتفاق سے کہیں جا کے کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو ایکچولی کیونکہ اس شخص کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور اللہ ہمیں وہاں بھیجتا ہے۔ اب میں آپ کو واقعہ سناتی ہوں جو انہوں نے مجھے سنایا۔ آپ کو پتا ہے پاکستان میں برے حالات ہیں، سیلاب آیا ہوا ہے، پانی ہر جگہ ہے، لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، لوگوں کا پاس کھانے پینے کو نہیں ہے۔ ایسے میں انفارچونیٹلی جو ہماری حکومت ہے بہت جگہ پہ مسنگ ہے، پہنچی ہی نہیں ہے، انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں، ان کو اپنے مسئلے بہت زیادہ ہیں۔ لیکن آپ کا خیال ہے کہ جو لوگ وہاں پہ مدد کرنے جا رہے ہیں، آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہو، جیسے میں عمران ریاض کو دیکھتی ہوں، ریاض خان کو دیکھتی ہوں کہ وہ جا کے بلوچستان میں گیا ہے اور اس نے گھر بنائے ہیں، لوگوں نے جا کے اس کو کھانا دیا ہے، لوگوں نے جا کے اس کو پیسے دیے ہیں، اور وہ سارا کچھ بلوچستان گیا ہے، وہ سندھ کے علاقوں میں گیا ہے، وہ دادو کے علاقوں میں گیا ہے، اور وہاں جا کے وہ گھر بنا رہا ہے، وہ وہاں جا کے کھانا دے رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ لوگ جو ہیں ٹیلے پہ بیٹھے ہوئے اور دھوپ ان پہ پڑ رہی ہے، دھوپ سے ان کے بال براؤن ہو گئے ہیں، لیکن ان کو کوئی نہیں آیا کچھ کرنے، لیکن یہ وہاں پہنچا ہے ان کو روٹی چاول دینے اور ان کو جو بھی ان کو دینا ہے، اور اب حتیٰ کہ بلوچستان میں گھر بنا رہا ہے۔ آپ کا خیال ہے یہ چیزیں ایسے ہی ہو رہی ہیں؟ آخر ان لوگوں کی مدد کسی نے تو کرنی تھی۔ ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اگر یہ جو حکومت مسنگ ہے وہ نہیں کر رہی، تو ان لوگوں کے اللہ نے دوسرے لوگوں کو یہ طاقت دی ہے، یہ ہمت دی ہے، یہ حوصلہ دیا ہے کہ وہ جا کے مدد کر رہے ہیں۔ اب اس کا میں آپ کو ثبوت دے رہی ہوں یہ سٹوری سے۔ میرے سے بات کر رہے تھے، پاکستان میں رہتے ہیں یہ، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ سارے لوگ اس پچھلے ویکنڈ یہ سارے کھانا لے کے اور یہ راشن لے کے یہ ناردرن پنجاب کی طرف گئے، اور وہاں جا کے کہتے ہیں کہ ہم بچوں کے ساتھ، کچھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ لے کے گئے ان کو، اور جا کے وہاں پہ راشن بانٹنا تھا انہوں نے۔ تو لوگ آئے، ظاہر ان کو راشن دے رہے تھے، تو کہتے ہیں ایک عورت آئی جس کی کمر بالکل ٹیڑھی تھی، بوڑھی عورت تھی، کمر اس کی اتنی ٹیڑھی تھی کہ شاید ٹوٹی ہوئی تھی، کیا تھا اس کو، اور ضعیف عورت، بیچاری بھوکی عورت، مطلب کھانے کو کچھ نہیں۔ تو وہ آئی اور کہتے ہیں ہم نے سوچا کہ یہ تو راشن اٹھا بھی نہیں سکے گی، تو انہوں نے اس کو راشن پکڑایا۔ تو کہتے ہیں اس عورت نے اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا، اور اللہ کو اتنا شکر ادا کرتی کرتی وہ خوشی خوشی اٹھا کے چل پڑی۔ تو کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اپنے جو اسٹوڈنٹس جو ساتھ آئے ہوئے تھے ان میں سے ایک اسٹوڈنٹ کو کہا کہ ان کے ساتھ جاؤ اور اس کی مدد کرو۔ تو وہ ساتھ جا رہا، وہ ساتھ چیزیں اٹھا کے ان کے ساتھ جا رہا۔ تو کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا اس عورت کو مستقل جاتے ہوئے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ اس کی کتنے برے حالات اس کے نظر آ رہے ہیں۔ اس کی کمر ٹیڑھی ہے، سارا اس کا جسم سارا ایسے کر کے ٹیڑھا ہو چکا ہوا ہے، مطلب برے حال میں ہے۔ اور کہتے ہیں میں اس کو دیکھ رہا تھا اور میرے دل میں کہتے ہیں پر نہ جانے کیا ہوا مجھے، اور کہتے ہیں میں اس کے پیچھے پیچھے بھاگا گیا، اور کہتے ہیں میں نے اس کو روکا اور اپنے پرس میں سے جتنے میرے پاس پیسے تھے میں نے سارے نکال کے اس کو دے دیے۔ کہتے ہیں کہ اس عورت نے رونا شروع کر دیا اور اس نے کہا کہ اللہ تو نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میری بیٹی طلاق لے کے گھر آئی ہے اور میرے گھر میں کھانے تک کو نہیں ہے، میرا گھر جو ہے، میری چھت جو ہے وہ سیلاب میں ڈوب گئی ہے، بہہ گیا ہے سارا کچھ، میرے پاس رہنے کو جگہ نہیں ہے، اور میں نے اللہ سے کہا تھا کہ یا اللہ مجھے نہیں معلوم، تو کسی طرح سے میرا یہ گھر بنا دے۔
اور کہتی ہے آج آپ نے مجھے یہ پیسے دے دیے ہیں، اب میں اپنا گھر بنا لوں گی۔ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ اس عورت نے دعا مانگی اور اللہ نے وہ کیسے پوری کی۔ اللہ نے ایک شخص کو بھیجا جو وہاں جا رہا تھا، اس نے کہا یہ میں تمہیں چنتا ہوں، اور وہ کہتے ہیں وہ جب چلی گئی، عورت چلی گئی، تو کہتے ہیں میں بیٹھ کے دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا، کہتے ہیں مجھے نہ جانے کیا ہوا، میں دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا، کہتے ہیں میں اتنا رویا اور روتے روتے میں گاڑی میں بیٹھ گیا اور واپس آ گیا، اور میں نے کہا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس کام پہ لگایا ہے اور تو نے مجھے اس چیز کے لیے سلیکٹ کیا ہے۔ بہت ساری چیزوں کا شکر ادا کرنا ہے ہمیں، اس میں بہت سارے سبق ہیں، اس میں اتنے سبق ہیں، اس میں ایک سبق ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں بڑے اچھے حالوں میں رکھا ہوا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ اس عورت کو دیکھیں جس کے گھر میں کھانے کو نہیں تھا، وہ کھڑے ہو کے کہہ سکتی تھی کہ یا اللہ تو نے میرا کیا حال کر دیا ہے، دیکھ مجھے دوسروں سے روٹی لینی پڑ رہی ہے، دیکھ مجھے دوسروں سے چاول، دوسروں سے راشن لینا پڑ رہا ہے، اس کے پاس اتنا ہے میرے پاس نہیں ہے، میری چھت مطلب اس نے کوئی بات نہیں کی، انہوں نے اس کو راشن دیا ہے اور اس نے اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ تم میرا جتنا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور دوں گا۔ اس کو اور ملا، اس نے اللہ سے چھت مانگی تھی، اس شخص نے اپنے والٹ میں سے سارے پیسے نکال کے دے دیے۔ انہونی بات نہیں لگتی؟ کتنی عجیب سی آپ کہتے اتفاق سے ایسے ہوا۔ بٹ the way I'm looking at it is کسی نے اللہ سے مانگا اور اللہ نے اس کے لیے اس کا اپنا وعدہ پورا کیا، اس کو سب کچھ پرووائڈ ہو گیا، اس کا راشن پرووائڈ ہو گیا، اس کو چھت پرووائڈ ہو گئی، اس کا گھر بن جائے گا، اور اللہ کرے گا کہ وہ باقی بھی چیزیں اس کی انشاءاللہ اللہ پوری کرے گا۔ Isn't it amazing؟ ایک میں نے پڑھی، اور میری ایک دوست یہ پریکٹس کرتی تھی، ہم چرند پرند بھی ساروں کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، کہ یہ ہے کہ کسی شخص نے کہا جا کے اللہ کے بندے کو کہا کہ میرا کام نہیں چلتا، میں جو کرنا چاہتا ہوں میرا کام نہیں چلتا، تو انہوں نے اس کو کہا کہ تم اللہ کے چرند پرند کو کھانا ڈالنا شروع کر دو، دانا ڈالنا شروع کر دو، اور دیکھو تمہارا کام کیسے چلے گا، کیونکہ ان کو بھی تو کسی نے پرووائڈ کرنا ہے، یہ تم ان کی سمجھو، ان کے لیے دکان کھولو، اللہ تمہاری دکان کھولے گا۔ اب میری ایک فرینڈ ہے، وہ یہ پریکٹس کرتی ہوتی تھی، اس کا سیلون تھا، اور وہ اپنے سیلون کے باہر اس کو یہ بات کسی نے سنی ہوگی، اس نے، یا ویسے بھی ماشاءاللہ وہ دل کی بہت زبردست ہے، اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے اپنے سیلون کے باہر پرندے آتے ہیں، میں نے ان کو دانا ڈالنا ہے، اور وہ ان کو وہاں پہ دانا ڈالتی تھی۔ بھائی وہاں پہ اس کے ہم جب سیلون جاتے تھے، وہ ایسا اس کا ماشاءاللہ سیلون چلا، اور اس نے بالکل وہ کوئی یہ فل سیلون نہیں تھا، بس ایک وہ آئی بروز کرتی تھی، لیکن اور صرف اسی پہ اس کے ماشاءاللہ وہاں پہ جب جاؤ لوگ بیٹھے ہوتے تھے، بڑا کامیاب سیلون تھا، اور وہ وہاں پہ صرف یہ کہ اس نے باہر اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہاں پہ اس نے پیالہ سے رکھا ہوا تو ان کو ڈالتی ہوتی تھی، دانے ڈالتی ہوتی تھی، اس کے دروازے کے آگے دانے ڈالتی ہوتی تھی، اور وہاں پہ مستقل چرند پرند ہوتے تھے، اس نے ان کا راشن لگایا ہوا تھا، اللہ نے اس کا راشن لگایا ہوا تھا۔ اب ہمیں وہی بات ہے، وی forget کہ وی آر آل کنیکٹڈ۔ ہم جب کسی کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ہم ایکچولی اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اللہ نے چوز کیا ہوتا ہے ایٹ دیٹ ٹائم، اور میں سمجھتی ہوں کہ بڑے ہی وہ لوگ بدقسمت ہیں جن کو اللہ نہیں سلیکٹ کرتا، جو کسی کے لیے کچھ نہیں کرتے، جن کے لیے مشہور ہوتا ہے کہ یہ کبھی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتے، جن کے لیے مشہور ہوتا ہے کہ ان سے تو ایک روپیہ بھی نہیں ملے گا، انہوں نے کبھی نہیں نکالنا اپنی جیب سے۔ ایسے بھی لوگ ہیں، پتہ نہیں وہ زندگی کیسے گزارتے ہیں۔ کسی نے تو یہ دعا مانگی ہوگی نا کہ یا اللہ مجھے مہینے کا راشن چاہیے، کسی نے تو سوچا ہوگا، کسی نے تو کہا ہوگا اللہ سے۔ اور میری خالہ چل پڑی ہیں، بڑی عمر کی ہیں، سنگل ہیں، اور کراچی میں رہتی ہیں، اور وہ ہر مہینے وہ اپنے پیسوں میں سے بھی، اور ہم پھر تھوڑے تھوڑے سارے باقی جو دوست رشتہ دار جو دینا چاہتے ہیں وہ تھوڑے تھوڑے پیسے ان کو دے دیتے ہیں، وہ ہر مہینے جا کے اپنے جو ایریا جہاں رہتی ہیں ادھر پیچھے جو غریب سارے لوگ ہیں ان کو جا کے راشن بانٹتی ہیں، مہینے کے پہلے ہفتے میں جا کے وہ راشن بانٹتی ہیں۔ اور میں سوچ رہی تھی کسی کی دعا تو پوری ہوئی ہے، یہ کسی نے تو دعا مانگی، اور ساتھ کتنے لوگوں کا کہنے کو یہ کہ یہ بانٹتی ہیں، مگر شی از این آنسر ٹو somebody's prayers، رائٹ؟ دیٹس ہاؤ آئی لک ایٹ دیز تھنگس، کہ ہم، اور آپ خود اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کسی وقت دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ یہ چیز ہو جائے، اور وہ اسی وقت وہ چیز پوری ہو جاتی ہے۔ آپ کوئی چیز آپ کھانے کا سوچتے ہو، کوئی آپ کے گھر لا دیتا ہے۔ اس دن میری امی کو بھوک لگی ہوئی تھی، بھوک تو نہیں لگی ہوئی تھی، امی کو میٹھا کھانے کو دل کر رہا تھا، کہ میرا کتنی ہائی میرا دل کرتا ہے مٹھائی، میرا مٹھائی کھانا جی کر رہا ہے۔ میں اب سوچ رہی کہ اچھا مٹھائی چلو دیکھیں گے کریں گے، تھوڑی دیر میں دیکھا تو کوئی شخص آیا اور مٹھائی لے کے آ گیا، لائے وہ پتہ نہیں کہاں سے، وہ پھرتے پھراتے کس نے ان کو دی یا خرید کے لے آئے، مہمان آئے ہمارے گھر، وہ مٹھائی لے کے آ گئے۔ میں کہا لیں امی آپ نے مانگی تھی اور یہ چیز پوری ہو گئی، یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جو آپ مانگتے ہو وہ کسی نہ کسی طریقے سے آ جاتی ہے آپ کے پاس،
اور جو آپ بانٹتے ہو اس میں ہمیشہ اضافہ آپ دیکھتے ہو. آپ کھانا بانٹو، آپ دیکھو گے کھانے میں آپ کے اتنا اضافہ ہوگا، اتنا اضافہ ہوگا. جس چیز کا آپ شکر ادا کرو گے آپ دیکھو گے اس میں اتنا اضافہ ہوگا.